ڈسکشن سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے دور میں مسلمان نوجوان کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے. یہ سینٹنس آپ نے پہلے کبھی سنا؟ کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ کیا چیلنجز کا سامنا ہے؟ اس کا مطلب جھوٹ ہے نا؟ جی سر. شادی نہیں ہو رہی تو اس کا تو بڑا چانس بھی کوئی نہیں. تھوڑی سی جگہ ذرا کائنڈلی ذرا گیپ بڑھا لیں. نہیں آپ کو نہیں کہہ رہا. دیوار کے ساتھ تقریباً ٹچ ہو جائیں تو اچھا ہے. میں نے کہا ٹچ ہو جائیں تو اچھا ہے. تو اس کا تو بڑا چانس بھی کوئی نہیں. سچ بولنا چاہیے یا دھوکہ دینا چاہیے؟ جی آپ کا کیا خیال ہے اس بھائی کے اس خواہش کا کوئی فورسیبل فیوچر میں آڈٹ کی ٹرمز میں کوئی چانس ہے؟ آڈٹ کی ٹرمز میں فورسیبل فیوچر کیا ہے؟ اگلے بار یہ تو بڑا صبر ہی کرنا پڑنا. جی دوسرا چیلنج بس یہی ہے. کیریئر کو لے کے کیا چیلنج ہے؟ پریشانی ہے میرا کیا بنے گا. جی اور لوگ مذاق اڑائیں گے. کیا مذاق اڑاتے ہیں؟ اچھا اچھا اچھا. نہیں وہ تو ایک اور ایشو ہے نا. نہیں یہ تو نہیں آتا ہوں میں آپ پہ. منظور صاحب نے ایک بات اٹھائی ہے ذرا. یہ تو اس نوجوان کا مسئلہ ہے نا جو دین کو امپورٹنس دے رہا ہے. تو پہلے تو نارمل نوجوان کن چیلنجز کو فیس کر رہا ہے؟ جی بولتے ہیں گھر میں کماتا نہیں ہے, ڈرا ہو گیا. لوگوں کی ایکسپیکٹیشن سے پورا نہیں کر پا رہے آپ. اور نہیں میں نے ایک سینٹنس بولا تھا, آپ نے کہا تھا ہاں جی سنا. میں نے کہا تھا یہ صحیح ہے, آپ کہہ رہے تھے صحیح ہے. سوشل میڈیا سر شعیب صاحب. اچھا اور ادھر سے لاک کر دیں کہیں یہ نیچے سے دبا دو. نیچے سے جی کیا کریں؟ کالجز میں انٹریکشن اپوزٹ. کالجز کے علاوہ تو سب کچھ ٹھیک ہے. اس کا مطلب اگر اس معاشرے سے کالجز نکال لیے جائیں تو ایوری تھنگ از اوکے. مارکیٹس جب آپ کسی کالج کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو مارکیٹس کا رستہ اوائڈیبل ہے یا ان اوائڈیبل ہے؟ مارکیٹ سے گزرنا ضروری ہے ورنہ کالج کا رستہ گم ہو جاتا ہے. جب وہاں جانا ہی ہے تو رستے میں بھی پھر جی سر میرے نزدیک آج کل کے نوجوان کا سب سے بڑا مسلمان نوجوان کا میرے نزدیک سب سے بڑا کہہ لیں یا ون آف دی بڑا میرا خیال ہے مسلمان نوجوان کنفیوز ہو جاتا ہے. اس دنیا میں جب آپ دنیا دیکھتے ہیں, دنیا کے لوگ دیکھتے ہیں تو کامیاب وہ لوگ نظر آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں. کون ہے کامیاب اس وقت دنیا میں؟ نہیں مطلب وہ کون ہے ہر وہ انسان جس کا نام مسلمانوں جیسا نہیں ہے وہ تقریباً کامیاب لگتا ہے. قرآن کھولتے ہیں آپ تو قرآن کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانہ گواہ ہے کہ تمام انسانیت خسارے میں ہے الا الذین آمنوا سوائے اس کے کہ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات نیک اعمال کرے وتواصوا بالحق کی حق بات کی وصیت کرے وتواصوا بالصبر اور صبر کی تلقین کرے. ان 4 کوالٹیز کے علاوہ کوئی بھی شخص اگر ہے تو قرآن کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ کا خسارہ اٹھانے والا ہے. قرآن کہتا ہے ان للمتقین مفازن
متقی کامیاب ہو گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے فمن زحزح عن النار، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنۃ فقد فاز، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بس وہ ہو گیا کامیاب۔ ہماری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ نہیں، ہماری آنکھیں کچھ اور دیکھ رہی ہیں۔ ہماری آنکھوں کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نزدیک تو سورہ عصر اس طرح ہونی چاہیے تھی، زمانہ گواہ ہے، تمام انسانیت ناکام ہے، سوائے اس کے پاس جیسے بات دولت ہو، جیسے کے پاس شہرت ہو، جیسے کے پاس سب کچھ جائیدادیں ہوں وغیرہ وغیرہ ہو۔ ہمارے خیال میں تو نعوذ باللہ، ہمارے خیال میں، ہمارے معاشرے کے خیال میں تو قرآن کھولتے ہیں تو قرآن کچھ اور کہتا ہے، قرآن بند کرتے ہیں دنیا دیکھتے ہیں، گیم اور۔ تو میرے نزدیک سب سے بڑا ایشو کہ اپنی ان آنکھوں پہ یقین کریں یا قرآن پہ یقین کریں۔ مسلمان نوجوان ہل جاتا ہے، ڈاما ڈول ہو جاتا ہے، قدم قدم پہ کیا صحیح ہے؟ کول نوجوان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ قرآن کی ڈیفینیشن کے مطابق تو وہ کول نہیں، لیکن کول نوجوان آنکھوں کو اچھا لگتا ہے۔ آپ اگر خود کبھی کول بن جائیں گے تو شیشے میں بار بار دیکھتے ہیں اور آپ ہی خود بخود یوں کر رہے ہوتے ہیں۔ کسے؟ حالانکہ آپ کو لگ تو رہا ہوتا ہے کہ میں لگ وہی رہا ہوں۔ قرآن کھولتے ہیں، گیم اوور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں تو گیم ہی اوور ہے۔ مسلمان وہ ہے جو ایک دوسرے کا خیال رکھتا ہے، مسلمان اپنے آپ کو دوسرے مسلمان پہ پریفر کرتا ہے یا اسے اپنے آپ پہ پریفر کرتا ہے؟ اپنی ضرورت پوچھے رکھ کے دوسرے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپوزٹ ہے۔ تو میرے نزدیک یہ بہت بڑا ایشو ہے سر۔ از اٹ این ایشو؟ یا ہم کنونس ہیں کہ جو ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ جھوٹ ہے اور قرآن سچ کہہ رہا ہے؟ کیا ہم کنونس ہیں یا ہمارا ایمان ہل جاتا ہے؟ سننے میں اچھی لگتی ہیں کتابی باتیں، جس طرح آج کل ایتھکس ہو رہی ہیں۔ ایتھکس کتابوں کے لیے ہوتی ہے نا، ایتھکس پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں، ایتھکس 5-6 نمبر کا سوال اٹیمپٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں، ایم سی کیوز کے لیے ہوتی ہیں۔ تو یہ جس طرح آپ کے سامنے ایک آیت میں نے کھولی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو ایڈریس کی ہے۔ میرے نزدیک یہ 3-4 آیات اور یہ کہاں ہیں یہ بھی اگر یاد رہیں اور بار بار انسان انہیں پڑھ کے گھر سے نکلے تو شاید انسان کچھ دھوکے سے بچ سکتا ہے، ورنہ یہ دھوکہ بڑا غرق کر دیتا سر۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کیا ہر نوجوان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کا جواب نو ہے۔ ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ کون بتا سکتا ہے کہ کامیابی کیا ہے؟ اگر آپ نے سی اے میں ایڈمیشن لی ہے تو کیا میڈیکل کالج والے بتائیں گے کہ آپ کامیاب ہیں؟ فرض کریں میڈیکل کالج والے کہیں کہ آپ ناکام ہیں، لیکن آئی کیپ کہے کہ آپ کامیاب ہیں، تو یہ میٹر کرتا ہے ہو دا میڈیکل کالج از، وہ کہاں جائے؟ اگر ہم نے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لی ہے تو آئی کیپ بیچ میں پنگا لے لے، ڈاکٹرز ناکام ہیں تو ڈاکٹرز آئی کیپ کا کیا کریں گے؟ وہی جو آپ میڈیکل کالج کا کریں گے۔ کون ڈیفائن کرے گا ہو از سکسیسفل، ہو از انسکسیسفل؟
ہمیں کس نے بھیجا سر؟ کس نے بنایا، کس نے بھیجا، کس کی طرف جانا ہے؟ معاشرے نے بنایا، معاشرے کی طرف جانا ہے اور یہیں رہنا ہے۔ دوستوں نے بنایا ہے، میڈیا نے بنایا ہے، کون بتائے گا سر؟ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ ہمیشہ کی زندگی میں کیسے کامیاب ہوں گے؟ نہیں بتا سکتا، مجھے کیا پتا، میں نے کون سا دیکھا ہے وہاں؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ ہمیں کون بتا سکتا ہے؟ جس نے ہمیں بنایا۔ قیامت والے دن اگر رب کہہ دے کہ تو کامیاب ہے اور پوری دنیا کہہ دے ناکام ہے، تو فرق پڑتا؟ اور اگر وائس ورثہ ہو جائے، پوری دنیا کہے جواد چھا گیا لیکن خدا نہ خواستہ رب کہہ دے، تو میٹر نہیں کرتا۔ تو کامیاب ہونا سب کی خواہش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دھوکے سے بچانا چاہ رہا ہے ان آیت میں۔ آئیں ذرا سمپل ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ نہ دھوکے میں نہ ڈالے دھوکے میں تجھ کو گھومنا پھرنا ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا شہروں میں۔ ذرا اس کی ذرا ٹرانسلیشن سیدھی کرنا ذرا۔ جی مسٹر شعیب ذرا۔ یہ بیسکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ یہ جو یہاں کاف ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ایڈریس کر رہے ہیں، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر رہے ہیں۔ کیا یہ جو مسئلہ آج کل آپ کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، ایک مسلمان نوجوان کے طور پہ اس دور میں فیس کرنا پڑ رہا ہے، یہ ہر دور میں مسلمان نوجوان نے فیس کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ینگ صحابہ کو بھی ایلیٹ کلاس ایک نظر آتی تھی۔ ابو جہل، ابو لہب، یہ اپنے زمانے کے چودھری تھے، جائیدادوں والے، جاگیروں والے، ایلیٹ کلاس تھے۔ ان کی آنکھیں بھی دیکھتی تھیں۔ آپ نے طائف سنا ہوگا، یہ مکہ کے ساتھ ایک شہر تھا، اسی طرح جس طرح اسلام آباد کے ساتھ مری ہے، یعنی کہ یہ ہل سٹیشن ہے طائف، تو یہ سارے سرداران قریش کی جائیدادیں تھیں وہاں۔ یہ گرمیوں کا سیزن وہاں جا کے گزارا کرتے تھے۔ تو اس دور میں بھی نوجوان صحابہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کو یہ ایک ایلیٹ کلاس نظر آتی ہوگی۔ تو یہ ہر دور میں ہوتا ہے۔ ٹیسٹ ہو رہا ہے ایمان کا کہ اپنی آنکھوں پہ یقین زیادہ ہے یا اللہ کے الفاظ پہ یقین زیادہ ہے؟ نہیں، یہ ٹیسٹ ہو رہا ہے ہر نوجوان ہر دور میں۔ فرض کریں اگر دنیاوی ریسورسز کے اینگل سے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اگر ریسورسز دے دیتا، جو لوگ نیک ہیں انہیں زیادہ ریسورسز مل جاتے، جو قرآن کی روشنی میں نیک ہیں، تو میرے جیسے بھی اس وجہ سے نیک بننا چاہتے کہ دنیا مل جائے گی۔ لیکن اللہ کیا دیکھ رہا ہے؟ اللہ کیا دیکھنا چاہ رہا ہے کہ کون اپنی آنکھوں پہ یقین کرتا ہے اور کون میرے وعدوں پہ یقین کر رہا ہے۔ نظر ہمیں کیا آ رہا ہے؟ کامیاب وہ ہے جو باغی ہے، جو فرعون ہے، لیکن رب کہہ رہا ہے متقین کامیاب ہے۔ تو ان آیات میں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ جو گھومنا پھرنا، اڑنا، جہازوں میں ادھر ادھر جانا آنا، آسائشیں ہونا، لگژریز ہونا، گھومنا پھرنا، ان لوگوں کا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے جنہوں نے کفر کی ہے۔ نیکسٹ آیت، تھوڑا سا فائدہ ہے، تھوڑا سا فائدہ، متاع قلیل، کتنے عرصے کا فائدہ؟ اگر آپ گرینڈ پکچر آف دا یونیورس میں دیکھیں
تو جب سے یہ دنیا بنی ہے پتہ نہیں کب تک رہنی ہے، جب تک اللہ کی مرضی ہے، 50 60 70 سال کوئی عیاشی کر لے گا تو کتنا عرصہ کر لے گا؟ تو اللہ کے نزدیک بڑا تھوڑا سا وقت ہے. ہاں جی، آپ بھی اپنی زندگی میں پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو جتنی بھی آپ کی عمر ہے، 12 سال 13 سال تک کی عمر ہے آپ کی، جتنی بھی ہے کتنے عرصے میں گزری ہے؟ کہنے کو تو 22 سال میں گزری ہے، 23 سال میں گزری ہے، 20 سال میں گزری ہے. ہر سال میں 365 دن تھے، ہر دن 24 گھنٹے تھے. لیکن پیچھے مڑ کے دیکھیں، کسی 70 سال کے بابا جی سے پوچھیں گے آپ تو اس کے تو 70 سال گزرے ہوں گے، ایک سال میں 365 66 آئے ہوں گے، ہر روز 24 گھنٹے گزرے ہوں گے. لیکن جب انسان پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تبھی آپ نے کچھ آیات بھی سنی ہیں. قیامت والے دن جب پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنا عرصہ رہے، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ، کیا وہ جھوٹ بول رہے ہوں گے؟ کیا انہیں پتہ نہیں ہوگا ہم نے 60 70 سال گزارے ہیں؟ محسوس ایسے ہوگا کہ آج بھی محسوس نہیں ہوتا ایسے؟ جو یاد ہے آپ کو، آپ نے آئی کیپ میں رجسٹریشن کرائی تھی، کتنا عرصہ ہوا ہے؟ گننے لگیں گے تو سال ہیں، لیکن اگر یاد ہے وہ لمحہ تو کل کی بات ہے. حالانکہ پتہ نہیں، اللہ معاف کرے، کتنا وقت گزر گیا. تو متاع قلیل، تھوڑا سا سامان ہے، پھر ٹھکانہ ان کا دوزخ ہے، اور بری ہے وہ جگہ. کن کا ٹھکانہ دوزخ ہے؟ جنہوں نے کفر کیا. لیکن کیا دھوکہ لگتا ہے سر؟ کامیاب تو وہ ہیں یار. اب اللہ تعالیٰ پھر یہ بتا رہا ہے کہ بیسیکلی کامیاب کون ہے، دھوکہ نہ کھانا کامیابی کیا ہے. لیکن وہ لوگ جو ڈرتے رہے اپنے رب سے، ان کے لیے جنتیں ہیں، بہہ رہی ہیں ان کے نیچے نہریں، اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، وہ ہمیشہ ان میں. ہم اس ہمیشہ کو پرسیو نہیں کر سکتے. ہمیشہ ہمیں ایکسپیرینس ہی نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ ٹیمپریری چیزیں دیکھی ہیں. ہم نے دیکھا ہے دن گزر جاتا ہے، مہینے گزر جاتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں. ہمیشہ مینس کیا ہے؟ نیور اینڈنگ. وہ تو وہاں جا کے پتہ چلے گا، اللہ کرے. مہمان نوازی ہے، مہمانی ہے اللہ کے پاس، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے. کس سے بہتر ہے؟ دنیا سے. اس سے کمپیریزن ہو رہا ہے، جو نظر آ رہا ہے اس سے بہتر ہے. کس کے لیے؟ لیکن نام کے مسلمانوں کے لیے. تو یہ سر میرے نزدیک 3 آیات ایسی ہیں جو ہر وقت ذہن میں رہیں گی. ان پہ یقین ہوگا تو آپ دھوکے سے بچ سکیں گے. کیا خیال ہے؟ ورنہ قدم قدم پہ جیسے جیسے ہم نے آگے بڑھنا ہے، آپ نے آرٹیکلز لائف میں جانا ہے، ایک نئی دنیا آپ کو نظر آنی ہے. جی مسٹر احسن صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ پھر تھوڑا سا اور بڑے ہونا ہے، آپ نے سو کالڈ پروفیشنل لائف میں جانا ہے. آپ نے کمپنیز دیکھنی ہے، آپ نے کمپنیز کے ڈائریکٹرز دیکھنے ہیں، آپ نے دنیا نظر آنی ہے آپ کو. قدم قدم پہ یہ مسئلہ آپ کے سامنے آنا ہے، کامیاب کون ہے. اور آپ کا بھی دل کرنا ہے کہ میں کامیاب بنوں، کامیاب ہو جاؤں. لیکن اگر یہ ڈیفینیشن خراب ہو گئی کامیابی کی تو 70-80 سال بعد پتہ چلنا ہے، وہ بھی اگر زندگی رہی، کہ یار میں تو جسے کامیابی سمجھتا رہا وہ تو اینڈ میں کامیابی نکلی ہی نہیں. اپنی طرف سے ہو سکتا ہے آپ اپنے آپ کو دی بیسٹ، دی گڈ سمجھتے رہے، لیکن اللہ نہ کرے کہ پتہ ہی نہیں چلے اور دھوکے میں وقت گزر جائے. نمبر 2 کچھ چیزیں، کوئی مسئلہ میری اس بات میں. نمبر 2 میں نے بھی آپ سے جب پوچھا کہ آپ کیا مسائل فیس کرتے ہیں
تو دیکھیں ہم نے جس رخ سے دنیا دیکھنی شروع کر دی ہے نا، اس حوالے سے بس ہمارے ذہن میں کچھ ایک چند باتیں ہی رہ گئی ہیں، بگر پکچر ہمارے نظر سے غائب ہی ہو گئی ہے۔ بگر پکچر یہ ہے سر کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا اور ہم اس وقت ایک ایگزامینیشن ہال میں زندہ ہیں۔ یہ کوئی پرفیکشن والی ایسی جگہ نہیں ہے، ایگزامینیشن ہال کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے۔ ایگزامینیشن ہال میں آپ سے زیادہ بہتر کون سمجھ سکتا ہے، سی اے کا اسٹوڈنٹ سے زیادہ بہتر کون سمجھ سکتا ہے کہ ایگزامینیشن ہال ٹینشنز کی جگہ ہوتی ہے۔ ایگزامینیشن ہال میں تو سکون ہوتا ہے یار، سکون کے علاوہ ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ سکون کب ہوتا ہے؟ نہیں، ریزلٹ ڈے بھی ضروری نہیں ہے، تبھی سکون تھوڑا سا آتا ہے۔ تو سکون کی جگہ نہیں ہے یہاں، ٹینشنز آنی آنی ہیں، مصیبتیں آنی آنی ہیں۔ آپ کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ ان مصیبتوں پریشانیوں میں کیسا پرفارم کرتے ہیں۔ اپس اینڈ ڈاؤنس آنے ہی آنے ہیں۔ اپس کا مطلب نہیں اچھی پرفارمنس، اچھا اپس کو خوشی مل جائے گی، اس وقت بھی ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ اس وقت کیا ٹیسٹ ہو رہا ہے؟ میں پڑھتا بڑا تھا، میرے جیسے کسی کو، میرا جیسے کوئی پاس ہو جائے گا کبھی تو سب سے پہلے ان دوستوں کو کال کرتا ہے جن کے بارے میں کنفرم ہوتا ہے کہ یہ رہ گئے ہوں گے، انہیں بتانا بھی تو ہوتا ہے کہ ہم پاس ہو گئے۔ ان کا نمبر کیوں نہیں ڈھونڈتا جو پاس ہو گئے ہوں گے؟ ان کو بتانے کا کیا فائدہ؟ ان کے ہو سکتا ہے 4 پاس ہو گئے ہوں، اور پھر خاص طور پہ اس کا تو ضرور ڈھونڈنے کو دل کرتا ہے جس نے پڑھایا بھی ہوتا ہے اور بیچارہ رہ گیا، اور اس کو پھر یہ بھی کہنا ہوتا ہے اور یار پڑھیا کرو یار۔ آپ کے ساتھ تو کبھی ایسا نہیں ہوا، کیا تو آپ نے کبھی بھی نہیں، اور اگر کبھی ناکامی مل جائے تو یہ بھی ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ ہمارا کام ایک بیسٹ ایفرٹ ہے، کیا ہونا ہے یہ واقعی کسی کو نہیں پتا۔ ہمارا کام صرف کیا ہے کہ اپنی ایک بیسٹ ایفرٹ کریں، لیکن بہرحال اگر دی بیسٹ نہیں کی تھی تو اپنا انالیسس کریں اور اپنی ایفرٹس کو دی بیسٹ بنائیں۔ اس کے بعد کیا ہونا ہے یہ ہمارا نہیں ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ پھر کوئی خوشی مل جائے، کوئی ناکامی ہو جائے تو اس وقت ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ ناکامی میں انسان مایوس ہو جاتا ہے، اسی رہ گئے سی، تھاڑے علاوہ کوئی نہیں رہ گیا سی، بس احسان اسی طرح کا ہے۔ خوشی مل جائے رب بھول جاتا ہے، ناکامی مل جائے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ تو یہ زندگی کا حصہ ہے، اس نے ایسے ہی رہنا ہے۔ تھوڑا سا میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں، کوئی میری بات میں کنفیوژن؟ بیسٹ ایفرٹ جو اپنے بس میں ہے، ٹائم پہ اٹھ جائیں، ٹائم پہ پڑھ لیں، نارمل ہیومن ریکوائرمنٹس، کھانا کھانا ہی ہے، سونا سونا ہی ہے۔ بیسٹ ایفرٹ جو سرکمسٹانسز ہیں اپنے اپنے حوالے سے، جو بس میں ہے، یہ آپ یہ کہہ سکیں کہ یار اپنے آپ کو یہ کہہ سکیں کہ میرے جو بس میں تھا میں نے کر لیا۔ ہر بندے کے حالات ڈفرینٹ ہیں، اپنے لیول پہ جو آپ کے پاس قرآن و سنت کی روشنی میں جو بیسٹ نظر آتا ہے اس کے مطابق ایفرٹ کرنا۔ باقی میں ابھی، لیکن آپ نے پڑھائی کے حوالے سے میرا خیال فی الحال بات کی تو میں نے اس حوالے سے ذرا ذہن میں رکھ کے دین سر دوسرا، آج کی میں ڈسکشن آپ کے سامنے علامہ اقبال کی کچھ 2 نظموں کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔
دو کا تو شاید ٹائم نہ ملے، پتہ نہیں ایک کا بھی مل سکے یا نہیں۔ میرے نزدیک آج کل کے مسلمان کی جو تھنکنگ ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے آج سے تقریباً 113 سال پہلے علامہ اقبال نے اپنی 2 نظموں میں، علامہ اقبال کو تو جانتے ہیں آپ؟ نام تو سنا ہوا ہے، نیشنل پوئٹ، ایک ایسا نیشنل پوئٹ جو کتابوں میں بھی نہیں ہے، اب تو نہیں ہے میرے خیال ہے ابھی، چلیں تو ایک شکوہ، جواب شکوہ نام اپنے شاید سنے ہوں گے، تو یہ ڈیفینیٹلی کافی مشکل اردو میں بھی ہے اور بیچ میں فارسی بھی ہے، کچھ حضرات نے شاید پہلے بھی کبھی زندگی میں کسی سیشن میں شاید، لیکن اس کے کچھ شعر مجھے بہت زیادہ اس لیے پسند ہے کہ شاید ہمیں اشد ضرورت ہے، تو جو اس میں چیزیں مجھے سمجھ آ جائیں گی وہ میں آپ کے سامنے کچھ ابھی آن بھی کرتا ہوں اور شاید پھر اس کو ڈسکس بھی کریں گے، کر لیں کچھ۔ اس کا کانسیپٹ کچھ اس طرح سے، جن حضرات کو پہلے آئیڈیا نہیں ہے تو تھوڑا سا میں رکھ دوں ذرا بیک گراؤنڈ سر۔ ایک ہے شکوہ اور دوسرا ہے پھر اس کے بعد جواب شکوہ۔ شکوہ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ سارٹ آف علامہ اقبال نے ایک مسلمان بن کے اللہ تعالیٰ سے اپنے حالات کے حوالے سے شکوہ کیا ہے۔ ویسے تو یہ شکوہ کرنا اللہ تعالیٰ سے مناسب نہیں ہے، لیکن شاید ہماری فیلنگز کو علامہ اقبال نے ایکسپریس کی ہے، تو سارٹ آف مسلمان بن کے اپنے حالات کے حوالے سے ایک مسلمان نے جو اللہ تعالیٰ، مسلمان کے ذہن میں جو شکوے آتے ہیں اللہ سے، تو یہ اس طرح سے پھر جواب شکوہ میں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ سارٹ آف انہی شکووں کا پھر علامہ اقبال نے جواب بھی دیا ہے، یعنی کہ تو پہلا کیا ہے شکوہ؟ شکوہ کس طرف ہے؟ نہیں، ہماری طرف سے، اور اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ پھر بعد میں جواب شکوہ بھی۔ تو جو مجھے اس میں سے شعر سمجھ آئیں گے وہاں میں پھر روک دیا کروں گا۔ میرا خیال ہے لائٹس تھوڑی سی کم اگر کر دیں، یہ والی بند ہو جائے گی۔ نہیں بس آگے والی اگر بند کر دیں، ٹھیک ہے، انف ہے۔ جو چیز مجھے بھی سمجھ نہیں آئے گی وہ چلتی جائے گی، جہاں مجھے سمجھ آ گئی میں روک دوں گا۔ وطن گوش رہوں، کیوں زیاں کار بنوں، سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں، میں بے غم دوش رہوں، کیوں زیاں کار بنوں، سود فراموش رہوں۔ جی سر، پہلا مصرع، کیوں ضیاء کار بنوں سود فراموش رہوں، یہ کوئی میرے بیاف پہ کیا بات ہوئی ہے؟ ایک مسلمان بن کے پہلا گلہ یہ کیا جا رہا ہے، شکوہ یہ کیا جا رہا ہے کہ میں کیوں ناکام بنوں، ضیاء کار، سود کیوں چھوڑوں، میں کیوں وہاں سے جہاں سے فائدہ ملتا ہے اسے سمیٹوں کیوں نہ، میں کیوں حرام حلال کے چکر میں پڑوں، کیوں سود چھوڑ دوں، فکر فردا نہ کروں، میں بے غم دوش رہوں، میں فیوچر کی ٹینشن کیوں نہ لوں، میں کیوں بس پاسٹ میں رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہم وطن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ مینس اسے میں بھی کوئی پتھر ہوں یا پھول ہوں، کوئی بے جان چیز ہوں جو بس میں چپ کر کے بس
آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدن ہے مجھ کو۔ یہ خاکم بدن کا مطلب میرے منہ میں خاک، مطلب وہ کہہ بھی رہا ہے لیکن ڈر بھی رہا ہے۔ بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ جی ایسا صاحب آپ بتانا چاہ رہے ہیں؟ ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم، کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ماننے میں مشہور ہیں۔ ہاں مطلب یہ ٹھیک ہے کہ ہم اللہ کی ماننے میں مشہور ہیں، ٹھیک ہے۔ قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، لیکن ایک درد کا قصہ سنانا چاہ رہے ہیں کیونکہ کیا ہو گیا، مجبور ہو گئے ہیں۔ ذرا غور سے سننا، یہ ساری جو ہمارے دل میں وہی آنی ہے، یہ گیم آنے والی ہے۔ ساز خاموش ہیں، فریاد سے معمور ہیں ہم، نعرہ آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم۔ اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، خوگرے حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے۔ تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، پھول تھا زیب چمن پر نہ پریشاں تھی شمیم، شرط انصاف ہے اے صاحب الطاف امیم، بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم۔ جی سر، اب یہاں سے جو گیم شروع ہوئی ہے نا، علامہ اقبال نے اب یہ کریڈٹ لینا شروع کر دیا ہے کہ یہ دنیا میں اسلام پھیلا کیسے ہے۔ آپ بتائیں گے دنیا میں اسلام کیسے پھیلا؟ مسلمانوں نے پھیلایا، یعنی کہ ہم نے پھیلایا نہیں، مسلمانوں نے پھیلایا یعنی کہ ہم نے پھیلایا۔ تو اب گیم یہ شروع کی ہے جی کہ تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، کہ اللہ تو ہمیشہ سے تھا۔ دین پھول تھا زیب چمن پر نہ پریشاں تھی شمیم، شرط انصاف ہے اے صاحب الطاف امیم، بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم۔ علامہ اقبال کہہ رہا ہے لیکن اگر ہم نہ ہوتے، ہم ہوا ہیں، ہم نہ ہوتے تو تیری خوشبو جو ہے، یہ خوشبو کیسے پھیلتی پھول کی؟ وہ کہتے ٹھیک ہے اے اللہ تو پھول کی طرح تیری خوشبو تو ہے، لیکن ہم وہ ہوا ہیں، ہم ہیں وہ ہوا۔ ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی، ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی۔ ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر، کہیں معبود شجر، خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر۔ جی سر، یہاں تک کوئی بتائے گا کیا ہوا؟ ہم سے پہلے بار بار ہم آ رہا ہوگا، یہ ہم سے کیا مراد ہے؟ مسلمان، ماشاءاللہ۔ ہم سے پہلے عجب تھا تیرے جہاں کا منظر، کیا عجب تھا جی؟ کہیں مسجود تھے پتھر، کہیں پتھروں کو لوگ سجدہ کرتے تھے اور کہیں درختوں کو، کہیں معبود شجر، خوگرے پیکرے محسوس تھی۔ انسان اس کی عبادت کرتا تھا جسے وہ دیکھتا تھا۔ انسان کہتا تھا پہلے مجھے نظر آئے گا تو پھر میں اسے اپنا خدا مانوں گا۔ تو اس دور میں انسان کی نظر مانتا پھر کوئی اندیکھے، تو پھر اس دور میں کیسے کوئی مانتا اس کیسے خدا کو جو نظر نہیں آتا۔ ان ادر ورڈز ہم نے منوایا ہے، ہم نے دنیا سے منوایا ہے کہ اللہ تو ہے۔ خدا کو کیوں کر؟ تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا،
قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا. یہ کلیئر ہے؟ قوت بازو مسلم نے کیا کام تھا. بس رہے تھے یہی سلجوق بھی، تورانی بھی، اہل چین میں، ایران میں ساسانی بھی، اسی معمول میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے، نصرانی بھی. پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے؟ بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے؟ تھے ہم ہی ایک تیرے مار کا ہار، خشکیوں میں کبھی لڑتے، کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے. تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے. قوم اپنی جزر و مال جہاں پر مرتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی. ڈر نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. تیغ کیا چیز ہے، ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے؟ یہ کس نے؟ ہم نے. شہر قیصر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے؟ توڑے مخلوق خدا بندوں کے پیکر کس نے؟ کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے؟ کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدہ ایران کو؟ کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو؟ کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیرے لیے زحمت کا پیکار ہوئی؟ کس کی شمشیر جہانگیر جہاندار ہوئی؟ کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی؟ کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے؟ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، دملہ روحوں کی زمین بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. محفل کون مقام سحر و شام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے. کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے. دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم. صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نہ وہ انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے. تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں. ہم وفادار نہیں، تو ہی تو دلدار نہیں. امتیں اور بھی ہیں. ادھر یہاں تک بیک گراؤنڈ بن گیا. ہم نے ہو گیا. ٹھیک ہے پلیز. اب یہاں سے اصل گیم شروع ہوئی ہے جی. ان میں گناہگار بھی ہیں، عشق والے بھی ہیں، مست میں پندار بھی ہیں.
ان میں کاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ جی سر، اب یہاں تک ذرا۔ امتیں اور بھی ہیں، ان میں گنہگار بھی ہیں، ایسے ہی ان میں گنہگار بھی ہیں، عجز والے بھی ہیں، مست میں پندار بھی ہیں، عاجز بھی ہیں اور عیاش بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، ایسے ہی ہے، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں، ایتھیسٹ بھی ہیں، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاش۔ لیکن اغیار غیر، رحمتیں تیری ہیں غیروں پہ، غیروں کے کندھوں پہ، غیروں پہ رحمتیں آج کل۔ مسلمان کہہ رہا ہے کہاں رحمتیں ہو رہی ہیں اللہ کی؟ غیروں پہ ہیں، نظر آ رہی ہیں۔ برق گرتی ہے اور بجلی کہاں گر رہی ہے؟ کیا سبحان اللہ جناب، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ مسلمانوں پہ، مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو اپنا نام جواد رکھ لے، مسلمان بن جاتا نا وہ۔ مسلمان بننے کے لیے کیا ریکوائرڈ ہے؟ کہ نام مسلمانوں جیسا رکھ لے؟ نہ جانے دیں یار۔ تو برق کس پہ گر رہی ہے؟ مسلمانوں پہ، بیچارے مسلمانوں پہ۔ باقی دنیا میں کہاں گر رہی ہے؟ ہر جگہ، جہاں بھی گر رہی ہے وہاں کون ہوگا؟ یہ آپ رول بنا کے دیکھ لیں دنیا، اگر دنیا میں کہیں بھی کوئی پرابلم ہے تو وہاں مسلمان ضرور ہوگا، یہ آپ چیک کر لیں دنیا میں۔ تو رحمتیں کہاں ہیں جی؟ یہ دل میں آتی ہے بات؟ نہیں آتی۔ تو بیچارے مسلمانوں پر، بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے، منزل دہر سے اونٹوں کے ہدی خان گئے، اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے۔ حمد زن کفر ہے، احساس تجھے ہے کہ نہیں؟ اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں؟ یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے مانگو، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور۔ خیر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور۔ نہیں سر، یہاں تو گیم اوور ہوگی سر، یہاں تو گیم اوور ہوگی۔ جو پہلا مسئلہ نوجوان کا اٹھا تھا، گیم اوور ہوگی۔ ان کے خزانے مانگو، یہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں یہ بات بھی اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں؟ یہ شکایت نہیں ہے، یہ شکایت نہیں کہ ان کے خزانے بھرے میں ہیں، ان کے خزانے لبریز ہیں۔ ان کے خزانے مانگو، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور۔ خیر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے قہر، ظلم تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور، قصور محل، اور بیچارے مسلمان کو مسلمان کیا لے کے جاتا ہے؟ انشاءاللہ ملے گی ان کو لائیو، ہمیں کریڈٹ، ایسے ہی انہیں کیش، ہمارا کریڈٹ نہیں، ہمیں مل جاتی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، نہیں یار لیکن بات سمجھے نہیں آپ۔ ایک سے گزارا ہو جاتا ہے، نیک آدمی ہے، اور نہیں یار چار سے گزارا ہو جاتا ہے۔
نیک آدمی ہے, کوشش کرنی پڑتی. نہیں یہ صحیح ہے, کیش اور کریڈٹ. ہم کسی مجلس میں جاتے ہیں, میں کہتے ہیں یار حوصلہ, اور ادھر نظر آتا ہے کہ لائف مسجدوں کی صفائی فقط وعدہ ہو, اب وہ الطاف نہیں, ہم پہ عنایات نہیں. بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں. کیا مسئلہ ہو گیا ہے مسلمان کہ پہلے تو دنیا مسلمان کو ملتی تھی, مسلمان جہاں جاتا تھا دنیا قدموں میں آ جاتی تھی. اب کیا ہو گیا اللہ, وہ کیا ہو گیا؟ وہ بھی مسلمان تھے, ہم بھی مسلمان ہیں, کیا ہو گیا؟ حضرت عمر, حضرت صحابہ کے دور میں وہ جدھر جاتے تھے تھوڑا سا لشکر, اب اتنے سارے مسلمان, کیا ہو گیا اللہ؟ معلوم ہے دولت دنیا نایاب, تیری قدرت تو ہے وہ جس کی نہ حد ہے, جس کی نہ حد ہے. کہ قدرت تو ہے وہ جس کی نہ حد ہے نہ حساب. تو جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب, رہروِ دشت خود سیلی زدائے موج سراب. دان اغیار ہے, رسوائی ہے, ناداری ہے, کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خاری ہے. جی سر, دوسرا مسئلہ, کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایاب؟ ایسے ہی ہے, کہاں ہے دولت؟ دولت دنیا نایاب, تیری قدرت تو ہے وہ جس کی نہ حد ہے. ہمیں تو کہا جاتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, تیری قدرت تو ہے جس کی نہ حد ہے نہ حساب. نہ حساب. تو جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے, تو چاہے تو صحرا میں بادل اٹھ جائیں. ویسے بادل کہاں اٹھتے ہیں؟ سب پانی سے اٹھتے ہیں, پانی سے بادل بنتا ہے نا, سمندروں کے پانی کا گرم ہو کے. تو اگر اللہ چاہے, جس نے وہ نظام بنایا ہے, وہ چاہے صحرا میں سے بادل بنا دے. سے حباب, رہروِ دشت خود سیلی زدائے موج سراب. دان اغیار ہے, رسوائی ہے, ناداری ہے, کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خاری ہے. جی ٹھیک ہے سر, شکوہ ہے سر. بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا. ہم تو رخصت ہوئے, اوروں نے سنبھالی دنیا. پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا, چاہنے والی دنیا. جی سر, کس کی دنیا ہو گئی اب؟ غیروں کی. بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا. یہ دنیا اب کس کو چاہتی ہے؟ غیروں کو چاہتی ہے. رہ گئی اپنے لیے, اور ہمارے لیے کیا رہ گیا؟ یوٹوپیا انشاءاللہ. ایک خیالی دنیا. ہم تو رخصت ہوئے, اوروں نے سنبھالی دنیا. ایسے ہی سر, کس کے ہاتھوں میں ہے دنیا؟ پھر نہ کہنا ہوئی غیروں کے ہاتھوں میں. ادھر ہی تو جا کے رہنا چاہتے ہیں ہم, غیروں کے پاس رہنا نہیں چاہتے. کون ہے غیر؟ جنہیں اپنا بنانا چاہ رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر نہ کہنا کہ ہوئی توحید سے, توحید سے خالی دنیا. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے, کہیں ممکن واقعی ہم اس لیے جیتے ہیں. ہے کہ ساتھی نہ رہے, جان رہے. تیری محفل بھی گئی, چاہنے والے بھی گئے, شب کی آہیں بھی گئی, صبح کے نالے بھی گئے, دل تجھے دے بھی گئے, اپنا صلہ لے بھی گئے, آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے. آئے اس شاخ, گئے وعدہ فردا لے کر. کوئی بھی دینی محفل ہوتی ہے
تو عاشق آتے ہیں، اللہ سے رسول سے محبت کرنے والے آتے ہیں، کیا لے کے جاتے ہیں؟ فیوچر کا وعدہ لے جاتے ہیں، کچھ لے کے جاتے ہیں، کس چیز کا وعدہ؟ انشاءاللہ، یہی ہوتا ہے نا سر، وعدہ ہے۔ اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، لیکن اب وہ بھی نہیں آتے، اب کتنے کا آتے ہیں؟ کدھر گئے عاشق؟ درد لائرہ بھی وہی، قیس کا پہلو بھی وہی، نجد کے دشت و جبل میں رم آہو بھی وہی، عشق کا دل بھی وہی، حسن کا جادو بھی وہی، امت احمد مرسل بھی وہی، تو بھی وہی، پھر یہ آزردگی غیر سبب کیا مانی، اپنے شیداؤں پہ یہ چشم غضب کیا مانی، تجھ کو اپنے شیداؤں پہ ہم یہ اپنی ہماری بات ہو رہی ہے، ہم اللہ کی شیدائی ہیں، ہم شیدائی ہیں اور اللہ کی طرف سے غضب ہے؟ ایسے ہی نا یار، ہم نے دن رات ایک کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کی مان کے۔ تجھ کو چھوڑا کہ رسول عربی کو چھوڑا؟ جی بتائیں جی، اب برق تو بجلی ہم پہ گر رہی ہیں کہ اللہ کو چھوڑا ہم نے؟ حضور وسلم کو چھوڑا؟ سیریس سوال ہے یار، سائلنٹ سوال تو نہیں میرا، اللہ کو چھوڑا؟ اگر فرض کریں کوئی آپ کا دوست ہو اور آپ سے کہے یار شعیب تم تو صحیح ہے یار، شعیب آئی لو یو یار، اور بعد میں شعیب کی لڑائی ہو جائے، شعیب کی کسی سے لڑائی ہو جائے اور دور دور تک کوئی نظر نہ آئے، تو شعیب کو سب سے زیادہ غصہ کس پہ آئے گا؟ کہ یار کم از کم دھوکہ تو نہ دیتا، یار صاف بتا دیتا کہ میں نہیں ہوں۔ ہو سکتا ہے شعیب نے لڑائی اس وجہ سے کی ہو کہ آپ نے اسے کہا آئی لو یو، ورنہ شعیب یہ پنگا ہی نہ لیتا۔ تو اب ہمارے جو سٹیٹمنٹس ہیں، اللہ پہ قربان، خدا اللہ کے نبی پہ جان قربان، اور اگر اذان ہو جائے تو فلیٹ، دھوکہ نہیں؟ نہیں، اذان سنائی نہیں دیتی، میرا خیال آج کل اذان ہوتی نہیں، نہیں سنائی نہیں دیتی یار شعیب، لگتا ہے مسجدوں میں اب اسپیکر پہ اذان نہیں دیتے، میسج کرتے ہیں۔ ہاں جنہوں نے جانا ہوتا ہے نا، جو جاتے ہیں ریگولر ہیں، انہیں میسج آ جاتا ہے کہ اذان ہوتی ہے سر، کیا فجر کی اذان ہوتی ہے آج کل؟ سنائی نہیں دی کبھی یار، 15 منٹ پہلے ہو جاتی ہے، ہوتی ہے ویسے، مجھے سنائی کیوں نہیں دیتی؟ میں رات کو پڑھتے ہوئے لیٹ سوتا ہوں نا۔ بدگری پیشہ کیا، بت شکنی کو چھوڑا، عشق کو جی کوئی خدا نہ خواستہ بتوں کا سجدہ کرتے ہیں ہم، بت فروش ہو گئے ہم۔ عشق کی آشفتہ سری کو چھوڑا، رسم سلمان و اویس قرنی کو چھوڑا، جی بدگری پیشہ کیا، بت شکنی کو چھوڑا، عشق کی آشفتہ سری کو چھوڑا، رسم سلمان و اویس قرنی۔ جی سر، یہ کون ہے سلمان اور اویس کرنی؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تو کیا ان کے طریقے کو چھوڑا؟ کہاں چھوڑا ہے؟ ہمارا بھی نام تو مسلمانوں جیسے ہی ہے، ان کا بھی مسلمانوں جیسا نام ہے اور ہمارا بھی۔
تو یہی رسم ہے بس. وہ چھوڑا آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں. انا للہ و انا زندگی مثل بلال انا للہ و انا الیہ راجعون. آگ تکبیر کی سینوں میں دبی. جھوٹ کی بھی حد ہوتی ہے سر. ایک مسلمان یہ کہہ رہا ہے آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں. اللہ اکبر کی آگ اندر دبی ہوئی ہے جو سسک سسک کے دبی ہوئی ہے. اللہ اکبر کا مطلب کیا مطلب اس کا؟ اللہ سب سے بڑا. جب حرام سامنے آ جائے، جب حرام حلال سامنے آ جائے، چوز کرنا پڑ جائے، اور اگر خدا نہ خواستہ حرام پریفر ہو جائے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ زبان سے چاہے سارا دن اللہ اکبر کہتا رہوں میں، تو اس کا تو مطلب میرا نفس بڑا ہے. اگر میں حرام کو چوز کر جاؤں تو پھر تو نفس میرا بڑا ہے. زبان سے کیا خیال ہے؟ کب پتہ چلے گا اللہ بڑا ہے کہ نہیں؟ جب وقت آئے گا. جب وقت آئے گا کوئی ڈیسیژن لینا پڑے گا، اپنے نفس کے اگینسٹ جانا پڑے گا. اگر اپنے نفس کی ماننے کے بجائے اپنے اللہ کی مانی ہے پھر پتہ چلے گا کہ بڑا کون ہے. ٹھیک ہے؟ یا سارا دن بس اللہ اکبر کے نعرے لگاتے رہیں؟ دبی رکھتے ہیں. زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے یار. Who are the role models of Muslim نوجوان؟ Ideals. Name some ideals. اور آ رہے نام اور میرا خیال ہے رونالڈو اس لیے ہمارا آئیڈیل ہے کیونکہ اس نے وہ بہت اچھا فٹ بالر ہے. کیونکہ یوٹیوب پہ جو اس کے سبسکرائبر ہیں اس کی وجہ سے وہ بلینئر ہے. دیر فور وہ ہمارا آئیڈیل ہے. اگر اس کے سبسکرائبر ہوں اور اسے یوٹیوب دیتا کچھ نہ ہو تو پھر رونالڈو ہمارا، ہم اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتے. کیا رونالڈو میں اس لیے پسند ہے بہت اچھا فٹ بالر ہے؟ ہمارا ملک کا کوئی نوجوان کیا رونالڈو کو دیکھ فٹ بالر بننا چاہتا ہے؟ اچھا اس کا پیسہ ہے، کیونکہ وہ اتنا مشہور فٹ بالر ہے کہ دیر فور اس کے پاس پیسہ ہے. اچھا فرض کریں رونالڈو فٹ بالر نہ ہو، بس پیسہ اس کے پاس اتنا ہی ہو جتنا ہے، چلے گا؟ دوڑے گا سر. فرض کریں کہ بڑا اچھا سائنٹسٹ ہے لیکن اس نے اپنے سارے پیسے چیریٹی میں دے دیے. آئیڈیل فائدہ ضائع کیا اس نے. کچھ بھی نہ کرتا بس پیسے ہوں. ڈیفینیشن آف آئیڈیل کیا خیال ہے؟ ہم کون سے پیسے کمانا چاہتے ہیں؟ محنت کر کے. آئیڈل ہی آئیڈیل، آئیڈل ہی آئیڈیل ہے. کیا مسلمان نوجوان کام کرنا چاہتا ہے؟ کام کوئی اور کرے. اور پیسے کس کے اکاؤنٹ میں آئے؟ اس نے کیا کرنے؟ دنیا کا مال ہے. پیزا کھانے کو دل کر رہا ہے، آرڈر کون کرے؟ کوئی اور کر دے. بیل بجی ہے آرڈر کے لیے، جائے کون؟ کوئی چلے جائے لا کے دے دے. ڈبہ کون کھول لے؟ آئیڈیل سچویشن، آئیڈیل سچویشن. مجبوری ہے کوئی کھول دے. کھلائے کون؟ منہ میرا ہو بس. کاش دانت بھی کسی، چلو وہ پریکٹیکل نہیں ہے. آئیڈیل آئیڈیل میں کیا کروں؟ آئیڈیل سر آئیڈیل. ہو از این آئیڈیل؟ آج کل ہماری کورس کی کلاس میں آئیڈیل ہو ہی جا رہا ہے. پچھلا 1 مہینہ تقریباً ہو گیا ہے. آئیڈل ٹائم آئیڈیل ہی بولا ہی جا رہا ہے. نوجوان بول ہی نہیں پا رہا کیونکہ آئیڈل ہی تو آئیڈیل ہوتا ہے. مجھے بار بار یاد کرانا پڑتا ہے کہ تم امپلائر ہو اور یہ امپلائیز ہیں جو آئیڈل ہیں. انہیں محسوس ہوتا ہے ہم امپلائیز ہیں اور آئیڈل مینز آئیڈیل ہے.
बार बार याद करवाना पड़ता है, तुम फैक्ट्री के ओनर हो, देयर फॉर एम्प्लॉइज आइडल आइडियल नहीं है, आइडल तो हमें होना चाहिए। क्या ख्याल है सर? जी ज़िंदगी हमारी माशाल्लाह किस जैसी है, मिसले इश्क की खैर वो पहली सी अदा भी न सही। चलें, शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा अल्लामा इकबाल ने एक्नॉलेज कर ही लिया है कि ठीक है चलें, मतलब वो बात चलें मान लेते हैं एक सेकंड के लिए। इश्क की खैर वो चलें मान लेते हैं ठीक है कि वो अल्लाह से इश्क चलें पहली जैसी नहीं है, पहले जैसी नहीं है, ज़ीरो है या नेगेटिव है, लेकिन चलें बारह कुछ कमी की है अभी। पहली सी अदा भी न सही, ज़्यादा पैमाई है तस्लीम और रजा भी न सही। चलो ठीक है, मुस्तरिब दिल सिफते क़िबला नुमा भी न सही, और पाबंदी आईन वफा भी न सही। चलें ये भी ठीक है जी कि कुरान पे अब अमल नहीं करते, चलें ये भी ठीक है। कभी हमसे कभी गैरों से शनासाई है, बात कहने की नहीं तू भी तो हर जाई है। सरे फारा पे किया दीन को कामिल तूने, एक इशारे में हजारों के लिए दिल तूने, आतिश अंदोज किया इश्क का हासिल तूने, फूंक दी गर्मी रुखसार से महफिल तूने, आज क्यों सीने हमारे शरर आबाद नहीं, हम वही सोख्ता सामा हैं तुझे याद नहीं। वादी नजद में वो शोर सलासिल न रहा, कैस दीवाने नज़ारे महमिल न रहा, हौसले वो न रहे, हम न रहे, दिल न रहा, घर ये उजड़ा है कि तू रौनक़े महफिल न रहा। खुशान रोज के आई और बेसाद नौज आई, ये फारसी आ गई। जाओ बान सुए महफिल माओ बाज आई, बाज़कश गैर हैं गुलशन में लबेजू बैठे, सुनते हैं जाम बकफ नगमा कूकू बैठे, दूर हंगामा गुलजार से यकसू बैठे, तेरे दीवाने भी हैं मुंतज़िर हू बैठे। अपने परवानों को फिर ज़ौक़े खुद अफरोज़ी दे, बर्क़ देरीना को फरमाने जिगर सोजी दे, कौमे आवारा इनाताब है फिर सूए हिजाज, ले उड़ा बुलबुले बेपर को मज़ाक़े परवाज़, मुस्तरिब बाग के हर ऊंचे में है बूए नियाज, तू जरा छेड़ तो दे तिश्ने मिज़राब है साज। नग़मे बेताब हैं तारों से निकलने के लिए, तू मुस्तर है उसी आग में जलने के लिए। चलें यहाँ तक अब जो हमें सही समझ आ रही थी मेरा ख्याल है वो बाकी बात थोड़ी डिटेल्ड होगी है, तो यहाँ तक कोई इसकी समरी से पेश करेगा कि इस शिकवा में क्या है। मेरा ख्याल है तकरीबन मोटी मोटी चीज़ें जो हमारे जहन में आती हैं, एक आम मुसलमान के जहन में आती हैं, वो मेरा ख्याल है आ गई हैं। तो रीज़न मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी हैं, यानी कि हमने दी हैं, हमने कुर्बानियाँ दी हैं। तो डेफिनेटली अब इसके अगेंस्ट जवाब शिकवा क्या है वो असल में सुनने वाला है, वो सारा इसी से फिर इसके रीज़न्स हैं। लेकिन मेरा ख्याल आज अब हमारे पास इतना ही टाइम था, तो नेक्स्ट डिस्कशन में फिर इंशाल्लाह हैं नहीं, मेरा ख्याल 7 बज गए हैं, फिर इजी हो के ज़रा थोड़ा सा आपसे ज़रा MCQ टेस्ट ले लूँगा कि क्या सुना था शिकवा में, तो फिर जवाब शिकवा नेक्स्ट टाइम के लिए रख लेते हैं। कोई आप कमेंट्स देना चाहें जो हमने सुना? एग्जेजरेट हुआ? मुसलमान के ज़हन में चीज़ें आती हैं कि क्या हम ही रह गए हैं? सबसे इम्पोर्टेंट मसला ये है कि हम इस दुनिया को रिज़ल्ट डिक्लेरेशन प्लेस समझ रहे हैं। It is not a result declaration
place, what is it? It is an examination hall. यहाँ हर बंदा जिस हाल में भी है वो उस हाल में टेस्ट हो रहा है। आपसे एक ओपिनियन है जाते जाते, जिसको ज़्यादा मिला है उसका टेस्ट मुश्किल है, जिसको कम मिला है? जी मिस्टर एहसन, जाने दे यार। हम कौन से टेस्ट में आना चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें कैसे आजमाए? कितना ज़्यादा देके? तो एक तरफ हमारी ख्वाहिश क्या है और दूसरी तरफ हमारी स्टेटमेंट क्या है? अल्लाह ताला को भूलने का चांस कंपैरेटिवली कब होता है? अगर रिज़ल्ट में पास मैसेज आ जाए या खुदा न खासा रिज़ल्ट में फेल मैसेज आ जाए। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं ये कह रहा रोटी खाना छोड़ दें। मेरी इस बात का मतलब था कि अंदर से सांस नहीं लेना। आपको भी पता है मैं क्या कह रहा हूँ। कंपैरेटिवली रब भूलने का खतरा किस लम्हे ज़्यादा होता है? फेल होने पे यार, फेल होने पे भी खतरा है। आजकल शदीद मसाइल हैं, लेकिन कंपैरेटिवली अगर जब कोई दिल करे, जो ख्वाहिश पैदा हो, जो ऐड नज़र आए, हर वो चीज़ आप ख़रीद सकते हो। जो नज़र आए, जो ऐड आए, हर चीज़ आपकी परचेजिंग पावर के अंदर है। रब याद रहेगा? आपको लगेगा दुनिया परचेजेबल है, आई कैन परचेज एवरीथिंग। मैं अगर बीमार भी हो गया, आपके ज़हन में आएगा, तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा, अमेरिका चला जाऊंगा। अभी आपने सेंटेंस नहीं सुना होगा, अल्लाह करे ना ही सुने, लेकिन ये सेंटेंस भी बोला जाता है, हमें ज़रूरत नहीं है, हमें रब की ज़रूरत नहीं है। ये कौन कह सकता है? जिसको लगता है कि आई कैन परचेज एवरीथिंग। मैं इंसाफ खरीद सकता हूँ, इंसाफ भी खरीदा जाता है। मैं जज खरीद लूँगा, मुझे कौन रोक सकता है? था बंदा 4 मार दूँ मैं, होता है। सो व्हाट? तो अल्लाह ताला सबकी जायज़ ज़रूरियात पूरी करे। यकीनन मोहताजी भी कुफर तक ले जाती है, लेकिन कब आजमाइश ज़्यादा है? हर वक्त अगर जेब में फुड़क रहा हो ना, महीने के शुरू के दिन जब अब्बा जी की तरफ से पैसे आते हैं और महीने के आखिरी दिन, कंपैरेटिवली कब ज़्यादा फुड़कते हैं और अब कब याद आता है? मौला फिर वही हो गया, मौला 5 दिन किंज लंघन के मौला। तो ना चाहते हुए भी आई कैफ हमारी ज़िंदगी में बड़ी ब्लेसिंग है मेरे नज़दीक। जब तक पेपर्स पास नहीं सारे होते आपके, हर 6 महीने बाद याद कराता है कोई है। अगर कोई डिग्री प्रोग्राम होता है BS फलाना और MS फलाना टमकाना, तो रब तो मुश्किलात में कंपैरेटिवली रब उनकी बेवकूफ़ी है, वरना और तरीक़ों से भी लग ही जाते होंगे। जो हालात है मेरा ख्याल माल्टा ज़्यादा है। वहाँ कहाँ याद आता होगा? जिस उम्र में अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप जितनी खुशू व खसूस से आजकल आपने नमाज़ें अब शुरू कर दी हैं या कर देनी हैं, ये रब की ब्लेसिंग है, ये रब की ब्लेसिंग है। क्यों? मुश्किल में है, रब याद आ रहा है।
بہرحال سر میرے نزدیک سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ آپ کو جو دنیا نظر آئے گی، آ رہی ہے، آتی ہے، کامیابی کنفلکٹ میں آ جاتی ہے، بار بار آپ کو دھوکہ لگنا ہے، یار کامیاب ہے، یار آنکھوں نے کہنا یہ کامیاب ہے، لیکن اگر قرآن نہ کھلا تو پھر یہ دھوکہ لگتا رہے گا، آپ بھی اسی کو کامیابی کے پیچھے بھاگتے رہیں گے جو ملنی اتنی ہے۔ کیا جو بھاگتے ہیں دنیا کی طرف سب کو دنیا مل جاتی ہے؟ کن کو ملتی ہے؟ جو زیادہ محنتی ہوتے ہیں، جن کو مل نہیں ہوتی ہے، جن کے بارے میں ڈیفائنڈ ہے۔ لیکن کیا ضائع سب کی ہو جاتی ہے اس چکر میں؟ دین سر فائنلی بس اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایز اے نوجوان آپ اس وقت جس زندگی کے فیز میں ہیں، میرا خیال ہے آپ کو 2-3 سارٹ آف ایڈوائسز، تو اچھا ورڈ نہیں ہے، ماشاء اللہ آپ بڑے ہیں میرے سے سینس میں، عقل میں، اپنا ایکسپیرینس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس عمر میں آپ ہیں۔ آپ کو 2-3 کام اپنی روٹین میں کرنے چاہیے تاکہ آپ کی زندگی صحیح ڈائریکشن کی طرف جانا شروع ہو جائے۔ نمبر 1 تو آپ پوری کوشش کریں کہ نماز 5 وقت مسجد میں پڑھیں، اس سے آپ کو اپنی زندگی کو ایڈجسٹ کرنے میں کافی ہیلپ محسوس ہوگی۔ نمبر 2 جہاں موقع ملے کوئی کم از کم ہفتے میں 1 دفعہ درس قرآن ٹائپ جگہ پہ ضرور جائیں، یہ منیمم ہے۔ اور نمبر 3 اپنی پڑھائی پہ فل فوکس کریں۔ اگر آپ دین پہ چلنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی دنیاوی ڈگری نہ ہوئی تو اس دنیا نے دین پہ بھی نہیں چلنے دینا، یہ بھی میری بات یاد رکھیے گا، گھر والوں نے جینے دینا۔ تو دین کے مطابق اگر اپنی زندگی گزارنی ہے تو اس کے لیے یہ دنیاوی تعلیم اشد ضروری ہے۔ میری بات کو سمجھ آئیے؟ یس سر۔ تو 3 چیزیں میرے خیال میں اس وقت آپ کو زندگی میں جس سٹیج آف لائف پہ آپ ہیں آپ کو شروع کرنی چاہیے۔ اٹ ول ٹیک ٹائم، ایڈجسٹ ہونے میں وقت لگتا ہے۔ جہاں موقع ملے اچھی باتیں سنتے رہیں، سنتے رہیں، سنتے رہیں، سنتے رہیں، سنتے رہیں۔ کبھی اچھی بات کان میں جاتی ہے تو 2 طرح کے ایٹیٹیوڈ بن جاتے ہیں۔ نمبر 1 یار یہ تو بہت مشکل ہے، therefore میں سنتا ہی نہیں، اس سے کیا ہوگا؟ کیا اچھی بات غلط ثابت ہو جائے گی؟ وہ ایز اٹ از رہے گی۔ ایک دوسرا ایٹیٹیوڈ کیا ہو سکتا ہے کہ جب آپ سنیں مشکل تو لگ رہی ہے لیکن سنی جائیں، سنی جائیں، سنی جائیں، سنی جائیں، سنی جائیں۔ ہم پتھر نہیں ہیں، آہستہ آہستہ انسان مجبور ہو جاتا ہے ایڈجسٹ کرنے کے لیے۔ بار بار آپ سنتے رہیں جہنم ہے، جلاتی ہے، مرنا ہے، حساب دینا ہے، آخر کار مجبوراً بدل ہی جائیں گے۔ آسان ہے یہ کوئی نہیں کہہ رہا، لیکن کیا آسان چیزیں آپ کو پسند ہیں؟ آسان چیزیں آپ لوگوں کو پسند ہیں؟ اگر ہوتی آپ کو BA کرتے، اس زمانے میں تو تھا میرا خیال ہے، اب شاید نہیں ہے، ADP کرتے، ADP کرتے، صرف 2 لفظی CA کیوں کرتے، 3 لفظی کرتے؟ تو آپ کو مشکلات پسند ہیں۔ اگر کوئی سبجیکٹ مشکل لگ رہا ہو تو کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے؟ اس کو رہنے دیتا ہوں یار، کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے؟ اینڈ تو پہلے کر کے چھڑنا ہے۔ اور دین کے حوالے سے لیکن تو بہت مشکل ہے یار، therefore سنتا ہی نہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ دین بدل جائے گا، زندگی ضائع ہو جائے گی، جوانی ویسٹ ہو جائے گی۔ آپ کو تو CA کے اسٹوڈنٹس کو تو یہ بھی پتا ہے کہ اگنورنس آف لا از ناٹ این ایکسکیوز۔ ہم تو ہر جگہ سے پھنسے ہوئے ہیں،
میں روزے قیامت جا کے کہتا ہوں تو مولا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. اور اگر رب نے دکھا دیا کہ یہ تو نے یہ کیا تھا, اور یہ زیادہ بڑا ظلم نہیں ہوگا کہ تو نے جان بوجھ کے نہیں سنا؟ ایک ہے ٹھیک ہے اگر کسی کو نہیں سنائی دیا تو اس کا حساب جو بھی ہے علیحدہ ہوگا, لیکن جان بوجھ کے کہ میں سنوں گا تو عمل کرنا پڑے گا, یہ بھی سینٹنسز سنیں گے آپ بڑے ہو کے, بہتر ہے سو نہیں نا. نمبر 1 نماز اس لیے کہہ رہا ہوں, لیکن نماز سے بھی بلکہ پہلے کہوں گا میں, نماز بھی کیوں پڑھیں؟ پہلے قرآن مین, کم از کم ہفتے میں 1 گھنٹہ ضرور. میں یہ نہیں کہہ رہا یہاں ہے ڈھونڈیں, یہ آپ کی ہمیشہ کی زندگی کا معاملہ ہے. ہم سب کچھ پڑھ لیتے ہیں اور جو ریئل گائیڈنس ہے اس کو سمجھ کے کبھی پڑھتے ہی نہیں. نماز اس لیے کیونکہ وہ آپ کی زندگی ایڈجسٹ کر دے گی, آپ کے سونے کا ٹائم, آپ نے اٹھنے کا ٹائم, یہ بیلنس ہو سکتا ہے. ورنہ ہماری روٹین کافی خراب ہے, اس سے پڑھائی بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے. اور نمبر 2 اس سے نفس پہ قابو کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. سردیوں میں وضو کرتے ہی یاد آ جاتا ہے کوئی ہے, صبح اٹھتے ہی صبح اٹھنے کی ٹینشن بنی ہوتی ہے. تو منیمم اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے. اور نمبر 3 پڑھائی پہ آپ کا 100% فوکس ہونا چاہیے. اگر دنیاوی تعلیم نہیں ہوگی, یا تو یہ قرار دے دیں کہ دنیاوی تعلیم حرام ہے, حرام ہے, اور اگر حرام نہیں ہے تو پھر اسے نیک نیتی سے اس لیے کریں کہ دنیا نے جینے نہیں دینا ہے, دین پہ عمل کرنا ہی مشکل ہو, گھر والوں نہیں کرنے نہیں دینا. تو میں تو کہتا ہوں, میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ سی اے کی ایجوکیشن بھی آپ اس لیے سیریس ہو کے کریں کہ آپ کو انڈیپینڈنٹ ہونا ہے. اگر آپ نے دین پہ عمل کرنا ہے آپ کو انڈیپینڈنٹ ہونا ہے. یہ ورڈ سمجھ آتا ہے میرا کیا مطلب انڈیپینڈنٹ؟ اگر آپ ڈیپینڈنٹ ہوں گے, اگر آپ کسی کے ڈیپینڈنٹ ہیں تو پالیسی اس کی ہوگی, پھر وہ جو کہے گا آپ کو وہ کرنا پڑے گا. لیکن اگر آپ پالیسی اپنی نہیں سوری رب کی پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو انڈیپینڈنس ریکوائرڈ ہے. چلیے اب بات ختم کرتے ہیں.